نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت نصیب ہوئی. آج کے اجتماع جمعہ میں گفتگو کے لیے میں نے بحمد اللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے آیت نمبر 217 تک، یعنی 2 آیتوں پر مشتمل حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی بنیادی رہنمائی کا سامان فراہم فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات 2 حصوں پر مشتمل ہیں. اگر آپ قرآن مجید کا اور حدیث نبوی کا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو اس بات میں بغور مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات 2 طرح کی ہیں. قرآن و حدیث اور اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ روایاتی ہے. بولیے کیا؟ ایک حصہ اپنے مزاج میں روایاتی ہے اور ایک حصہ قرآن و حدیث اور اسلام کی تعلیمات کا اپنے مزاج میں انقلابی. روایاتی حصے سے میری مراد یہ ہے
یعنی یہ مزاج کی یہ تقسیم اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے مزاج کے نقطۂ نظر سے ہے۔ یعنی ایک حصہ ایسا ہے جس میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں، عقیدہ توحید بیان کیا جاتا ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، دیگر بنیادی عقائد اسلام کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اعمال میں عبادات کا ذکر ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا ذکر ہے، اعمال صالحہ کا ذکر ہے، حلال اور حرام کے احکام ہیں، اوامر و نواہی کے احکام ہیں۔ پھر اسی حصے میں روز مرہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے کہ ازدواجی زندگی کے حقوق کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، والدین اور اولاد کے مابین حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، غرباء کے حقوق کیا ہیں۔ ایک معاشرتی سماجی زندگی جو بسر کرنی ہے اس کا ایک نیٹ ورک ہے، ایک سٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے جو باہمی معاملات کی صورت میں حقوق اور فرائض پر مشتمل ہے، وہ کیا ہے۔ ان تمام حصوں میں پھر کچھ رسمیں آتی ہیں اور ہر رسم کسی عقیدے پر استوار ہوتی ہے اور اس کو ایک روایاتی شکل دی جاتی ہے۔ یعنی نماز پڑھتے ہیں، حقیقت میں وہ ایک توحید کی عکاسی ہے، اللہ کے حضور بندے کا جھک جانا ہے، مگر اس امر توحید کو ایک عبادت کی روایتی شکل دی گئی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اگر وہ روایتی شکل یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، پہلے وضو کرنا ہے، پھر ایک خاص انداز کے ساتھ اتنی رکعتوں پر مشتمل نماز کو ادا کرنا ہے، 5 اوقات مقرر ہیں، باجماعت نماز پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر اس طرز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ روزہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، مگر ایک خاص وقت پر کھانا ہے، خاص وقت پر افطار کرنا ہے، دن بھر کھانے پینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے۔ تو یہ ایک روایتی شکل ہے، اور روایتی شکل اس لیے کہ ہر امت میں ان احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اور کوئی نہ کوئی شکل رہی ہے، اور ان احکام کی بجا آوری میں روایات کی پوری تاریخ ہے، انبیاء کی امتوں میں تبدیلی آتی رہی۔ آپ حج ادا کرتے ہیں، ایک روایتی صورت ہے، ایک خاص طریقے سے آپ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، مینا جاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، مزدلفہ رکتے ہیں، عرفات حاضری دیتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی ساری عبادات روایتی شکلوں میں مختص کر دی گئی ہیں، ان کو چھوڑ دیں تو وہ نماز اور حج نہیں ہوتا۔ قربانی دیتے ہیں، ایک شکل ہے، وہی پیسہ کسی غریب کو دینا چاہیں، بھائی اس سال قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتے، یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں، یہ بھی تو اللہ کی راہ میں ہی دینا ہے، مگر نہیں، یہاں مقصود اللہ کی راہ میں قربانی ہے، مگر اس روایتی صورت میں جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کروائی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ عقائد اور اعمال اور عبادات اور معاملات پر مشتمل حصہ اسلام کی تعلیمات کا ایک ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے روایات کو متعین کیا ہے، مختلف صورتوں کو متعین کیا ہے، شکلوں کو متعین کیا ہے۔ یہ ٹریڈیشنل ایسپیکٹ ہے اسلام کا، کنونشنل ایسپیکٹ ہے اسلام کا، یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، قرآن مجید، حدیث نبوی کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو انقلابی اور جہادی پہلو معلوم ہوتا ہے۔ اس انقلابی اور جہادی پہلو میں کیا ہے؟ یعنی اس اسلام کو ایک نظام کے طور پہ دنیا میں غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے، منکرات کے خلاف، فواحش کے خلاف، بدی کے خلاف جہاد کرنا ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنا ہے، دنیا سے ظلم کو مٹانے اور عدل کو لانے کے لیے قربانی دینی ہے، نیکی کی قوتوں کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان، مال، عزت و آبرو، اپنا وقت
اپنی دولت قربان کرنا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو دین اللہ کے رسول لے کر دنیا پہ مبعوث ہوئے ہیں اس دین کو دنیا میں سیاسی طور پر غالب اور نافذ کرنے کے لیے، اس دین کو اللہ کی زمین پر ایک سیاسی قوت بنا کر ابھارنے کے لیے جہاد کرنا ہے، اور دین اور دینی قوت کو مٹانے والے طبقات کے خلاف جہاد کرنا ہے. ایک مسلسل سٹرگل ہے، ایک محنت ہے. اس محنت کی کئی جہتیں ہیں، کئی حکمتیں ہیں، کئی تدبیریں ہیں، کئی صورتیں ہیں. اس میں لوگوں کی فکری رہنمائی بھی ہے، لوگوں کی نظریاتی رہنمائی بھی ہے، لوگوں کے اندر ایک تحریک کا بپا کرنا بھی ہے، ایک انقلابی جد و جہد بھی ہے، میدان جہاد کا بپا کرنا بھی ہے، باطل قوتوں سے مختلف سطحوں کے تصادم کو مول لینا بھی ہے. تو یہ سارا پہلو قرآن و حدیث کی تعلیم کا اور سیرت طیبہ کی تعلیم کا اسلام کا انقلابی اور جہادی پہلو کہلاتا ہے. ہجرت اسی پہلو میں آتی ہے. شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید ہو جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ اسلام کے اسی پہلو کے زمرے میں آتا ہے. مکہ سے گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جانا یہ اسلامی تعلیمات کے اسی شعبے میں آتا ہے. اور پھر تلوار کا اٹھا لینا اور غزوہ بدر کا بپا ہونا اسی شعبے میں ہے. غزوہ احد میں 70 صحابہ کی قربانی دے لینا، اپنے چہرے اقدس کو زخمی کروا لینا، یہ اسلام کی انہی تعلیمات کے حصے میں آتا ہے. اپنے دست مبارک سے صحابہ کرام کے ہمراہ خندق کھودنا، طائف اور حنین کے غزوات میں شریک ہونا، 40 غزوات 40-42 کے قریب غزوات میں شریک ہونا، اور اسی طرح کئی سرایا میں یعنی 80 سے زائد جنگوں میں جن میں غزوات بھی ہیں اور صحابہ کرام کے ذریعے لڑی جانے والی جنگیں سرایا بھی ہیں، ان کا بپا کرنا، حدیبیہ میں صلح نامہ کا ہونا، مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ اپنی سیاسی قوت کو ایک وقت تک مضبوط کرنے کے لیے معاہدہ کرنا میثاق مدینہ کے نام پر، تاکہ کفار مشکا جو بڑا دشمن ہے اسلام کا اس کے مقابلے میں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک وقت تک پیکٹ کر کے مختلف لوگوں کو ساتھ ملا کے اپنی طاقت کو مضبوط کیا جائے. یہ سب اسلام کے اس انقلابی اور سیاسی اور جہادی پہلو کا حصہ ہے. پھر مکہ فتح کرنا ہے، پھر وفود کا دنیا میں بھیجنا، پھر صحابہ کرام کی خلفائے راشدین کے دور کا تسلسل جس میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہے، مدعیان نبوت کے خلاف جہاد ہے، روم کی سلطنتوں کے خلاف جنگ ہے، قیصر روم سے جنگ ہے، کسرا ایران سے جنگ ہے، اور شرق سے غرب تک اسلام کا سیاسی غلغلہ بپا کرنے کے لیے ایک مسلسل پہم جد و جہد ہے، ایک مسلسل جہاد ہے، مسلسل محنت ہے. یہ جو سارا پہلو اسلام کی تعلیمات کا جس سے قرآن مجید بھی بھرا پڑا ہے، حدیث نبوی بھی بھری پڑی ہے، اور حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ بھی جس سے عبارت ہے، یہ اسلام کا انقلابی اور جہادی پہلو ہے. اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام کی تعلیمات 2 دائروں میں منقسم نظر آتی. پہلے حصے سے اسلام صرف پہلے حصے سے اسلام ایک روایتی مذہب، اسلام ایک فکر، ایک فلسفہ، ایک عقیدہ، ایک روحانی نظام، ایک مذہبی نظام، ایک ثقافتی نظام کے طور پہ اسلام دین اسلام ایک روایتی ثقافت، روایتی نظام، روایتی مذہب اور روایتی عقیدے کے طور پہ دنیا میں نظر آتا ہے. دوسرے حصے کو دیکھیں تو اس کے ذریعے یہ روایتی مذہب، روایتی عقیدہ، روایتی نظام محض روایتی نہیں رہتا، قیامت تک اور ابد الآباد کے لیے زندہ دین بن جاتا ہے، ایک متحرک دین بن جاتا ہے، دنیا کی ایک مؤثر قوت بن جاتی ہے، ایک عالمگیر طاقت بن کے ابھرتی ہے. تو یہاں آ کر دین کا وہ روایاتی حصہ اور دین کا یہ انقلابی اور جہادی حصہ جب
دونوں ملتے ہیں تو ان الدین عند اللہ الاسلام کی شکل میں صفحہ ہستی پر دین اسلام ایک بہت بڑی عالمگیر طاقت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ نکتہ سمجھانا چاہتا تھا اب وہ یہ کہ جب ان دو چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اس کی روشنی میں ان آیات کریمہ کو دیکھیں تو قرآن مجید سے یہ بات بھی واضح معلوم ہوتی۔ اور میں نے غالباً پچھلے مہینے کے مجلہ کے آخر میں جو میرا انٹرویو چھپا اس میں نے اس پر روشنی ڈالی، کئی آیات کریمہ کا حوالہ دے کر، اور تربیتی کیمپ میں بھی مفصل قرآن مجید کی آیات کریمہ کے حوالے سے گفتگو کی، مگر اب میں اس کا صرف ملخص بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان آیات کریمہ کے ساتھ اس کا مفہوم متصل ہو سکے۔ دوسری یہ بات بھی واضح نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر اوائل دور اسلام سے لے کر جب تک اسلام تمام مسلمانوں کے دماغوں میں، روحوں میں، دلوں میں سرایت نہیں کر گیا تھا اوائل دور میں، اور آج تک بھی کیفیت ہے کہ وہ جو پہلا حصہ ہے روایاتی، جس میں عقیدہ آتا ہے، جس میں عمل آتا ہے، جس میں عبادات آتی ہیں، جس میں اعمال صالحہ اور معاملات آتے ہیں، جس میں باطل کے ساتھ ٹکراؤ کا پہلو نہیں آتا، اس پہلے حصے کو زیادہ لوگ آسانی سے قبول کر لیتے، یعنی اسلام کو بطور مذہب، بطور عقیدہ اور مذہب لوگ زیادہ سے زیادہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، چونکہ اس میں عقیدے اور عمل کی تبدیلی تو لاحق ہوتی ہے، مگر نہ کسی کے مفاد کو خطرہ ہوتا ہے، مفاد کو، اور نہ کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، نہ عزت و آبرو کو خطرہ ہوتا ہے۔ بالعموم آپ ایک عقیدے پر عمل کرتے ہیں، نمازی ہو جاتے ہیں، روزے دار ہو جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے لگتے ہیں، حرام چھوڑتے ہیں، حلال کھانے لگتے ہیں، اوامر و نواہی دین پر عمل کرتے ہیں، نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، روحانی طرز زندگی کو اپناتے ہیں، اپنی گھر کے اندر دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے لگتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے اس پورے گوشے کو اگر آپ اپنا لیں تو اس سے نہ کسی کے سیاسی مفاد کو خطرہ ہے، نہ کسی کے معاشی اور کاروباری مفاد کو خطرہ ہے، نہ کسی کی جان کو خطرہ ہے، نہ عزت و آبرو کو خطرہ ہے۔ یہ سارا گوشہ خطرات سے پاک ہے، مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ خطرات سے پاک ہے، اس لیے اس کے قبول کرنے میں آسانی ہے۔ اگر طبیعت قبول کرنے پر آمادہ ہو تو اس میں آسانی۔ جب آپ اسلامی تعلیمات کے دوسرے دائرے کی طرف بڑھتے ہیں جس سے اس مذہبی حصے میں اصل جان پڑے گی، اس جسم میں روح پیدا ہوگی، اس کے اندر تحرک پیدا ہوگا، اس کے اندر ارتقاء آئے گا، اس میں قوت آئے گی، اور دین کا یہ گوشہ ایک دنیا کی زندہ قوت کے طور پر، ایک زندہ مؤثر نظام کے طور پر دنیا میں آگے بڑھے گا، اور مسلمانوں کی عالمگیر سطح پر ایک عزت اور شان و شوکت بحال ہوگی، اور اسلام ایک نظام کے طور پہ دنیا میں آباد ہوگا۔ جب اس دائرے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں ان تمام طاقتوں کے خطرات، مفادات کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ جو اپنے اپنے نظام دنیا میں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اگر جاگیردار لوگ اپنے جاگیرداری نظام کے ذریعے اللہ کی زمین پر اپنی جھوٹی خدائی کا تصور بنا کے بیٹھے ہیں تو براہ راست ان کی جاگیرداریت کے بتوں کو خطرہ لاحق ہوتا۔ اگر سرمایہ دار اپنے سرمایے کے بلبوتے پر لوگوں کے ضمیر، غریبوں کے ضمیر خرید کر اور اپنے سرمایے کے ذریعے پوری دنیا پر جھوٹا خدا بن کے بیٹھا ہے تو عین اس وقت جب اسلام کے انقلابی تصور کی آواز بلند ہوگی وہ فوراً اپنی جھوٹی خدائی کو خطرے میں محسوس کرے گا۔ فرعون اپنے تخت کو خطرے میں محسوس کرے گا، قارون اپنی سرمایہ داریت کو خطرے میں محسوس کرے گا، یزید اپنے دجل اور فریب کو خطرے میں محسوس کرے گا۔ الغرض دنیا کا ہر وہ شخص، ہر وہ مفاد پرست، ہر وہ طالع آزما، ہر وہ کفر کا علم بردار اور ہر اس طاغوتی نظام کا آئینہ دار
جس نے اپنے اپنے نظام بنا رکھے ہیں اور اس کے مفادات اس سے وابستہ ہیں، اس کی اجارہ داریاں اس پر قائم ہیں، وہ دنیا میں لوگوں کے حقوق کو لوٹ کر اپنا حق سب پر مسلط کیے ہوئے، اور وہ مذہبی اعتبار سے خدا کو اور سیاسی اعتبار سے خود کو خدا بنا رہا ہے، ہر ایسے شخص کے مفاد کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو جب آپ اسلام کی تعلیمات کے اس گوشے کی طرف بڑھیں گے تو وہ فوراً آپ کے خلاف ٹکراؤ کرے گا، آپ پر کیچڑ اچھالے گا، آپ کی راہ میں مزاحمت کرے گا، آپ سے آمادہ جنگ ہوگا، آپ پر حملہ آور ہوگا، اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں اور وسائل ذرائع بروئے کار لا کر آپ کو اور آپ کے مشن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں عزت پر بھی حملے ہوں گے، جان پر بھی حملے ہوں گے، کاروبار پر بھی حملے ہوں گے، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ خطرے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا دوسرا پہلو۔ اب اس نقطے کی وضاحت میں تھوڑی آپ کو غالباً پچھلے جمعۃ المبارک میں نے اشارتاً کہا تھا بیعات عقبہ ثانیہ کے حوالے سے، یاد ہے آپ کو؟ ذکر کیا تھا، تھوڑی سی نشاندہی اس کی کر لیتے ہیں تاکہ آگے بڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیے جب مکہ معظمہ میں 10 سال گزر گئے، تو آپ کا معمول تھا کہ حج کے دنوں میں جب حج کے مہینے آتے تو مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے، اور وہاں پورے عرب سے مختلف قبائل اور دور دراز علاقوں اور ملکوں سے بھی لوگ آتے۔ ایک بہت بڑا تاریخی اور ثقافتی اور تجارتی میلہ لگتا تھا مینا کے میدان میں، بہت بڑا میلہ اجتماع ہوتا، لوگوں کے بڑے ہجوم ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس ہجوم سے اور میلے کے اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تشریف لے جاتے اور وہاں مختلف حلقوں میں اللہ کے پیغام کو وہاں پہنچانے کی کوشش کرتے، ان سے خطاب کرتے، انہیں دعوت دیتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ جب 11واں سال تھا سن نبوت کا، 11واں، 10 سال جب ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال پورے ہونے پر تشریف لے گئے، تو مدینہ سے لوگ، جو اس وقت یثرب کہلاتی تھی وہ بستی، لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں سے 6 افراد نے حضور علیہ السلام کی گفتگو سنی اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ پہلے 6 افراد کا گروپ تھا جو سرزمین مدینہ سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ واپس پہنچے، انہوں نے جا کر حضور علیہ السلام کی دعوت اور آپ کے دین کا تذکرہ کچھ اور لوگوں سے کیا۔ اگلے سال 12 افراد اور آئے، اور یہ جو 12 افراد آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر پھر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب باقی اہل مدینہ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچائیں، کوئی ایک قاری قرآن کا اور مبلغ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، وہ قرآن کے بہت اچھے قاری اور عالم تھے اور مبلغ تھے۔ ان 12 افراد کے گروہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرما دیا۔ تو یہ پہلے مبلغ پہنچے اور حضور علیہ السلام نے انہیں تعلیم جاتے ہوئے دی۔ یہ بات خاص طور پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ انہیں بتایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا پیغام گھر گھر پہنچانا، مگر قرآن کے ذریعے سے پہنچانا، قرآن پڑھنا، قرآن کا مفہوم لوگوں تک پہنچانا، اور قرآن کی زبان میں میرا پیغام ہر گھر پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اس تعلیم اور تلقین سے ایک بات واضح ہوئی کہ اللہ کے دین کا سب سے بہتر ابلاغ اور دین اسلام کی سب سے اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ صرف قرآن مجید ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان اور کچھ بھی نہ کہے، ہر سامع کو اس کی استعداد کے مطابق اسے اس تک فقط قرآن پہنچا دے۔ اگر وہ عامی ہے، ایک عام شخص ہے، تو جن مسائل الجھنوں میں وہ گھرا ہوا ہے، خواہ وہ الجھنیں اس کے قلب اور روح کی ہیں، خواہ اس کی نگاہ کی ہیں، خواہ اس کے دماغ کی ہیں، خواہ اس کی عملی زندگی کی ہیں، جن پریشانیوں اور اضطراب کے بھنور میں وہ عام شخص الجھا ہوا ہے،
اس کے سامنے قرآن کو پیش کر دے تاکہ قرآن اسے اپنے دکھوں کا مداوا نظر آئے. اگر وہ مرد کی حالت میں ہے قرآن اسے مسیحا نظر آئے. اگر پریشان ہے قرآن اس کی پریشانی کا علاج نظر آئے. اگر اس کا دل مضطرب ہے قرآن اس کے دل کا سکون نظر آئے. اگر وہ دکھی ہے قرآن اس کا سکھ نظر آئے. اگر بیمار ہے تو قرآن اسے علاج نظر آئے. قرآن کا پیغام رحمت، قرآن کا پیغام شفا، قرآن کا پیغام نور، قرآن کا پیغام فضل، یہ سارا کا سارا ایک عام شخص سے لے کر دنیا کے بڑے سے بڑے اعلیٰ فکری سطح رکھنے والے شخص تک اگر قرآن صحیح معنوں میں پہنچا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی کو اسلام اور ایمان کی دعوت دینے کے لیے اس قرآن سے بہتر کائنات میں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. کوئی ذریعہ نہیں. کوئی سائنسدان ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے یا مضطرب ذہن کا مسلمان ہے، اس کو قرآن کی روشنی سے اگر آپ سمجھا دیں تو جتنا بہتر اثر وہ قبول کرے گا کوئی اور کسی ذریعے سے نہیں قبول کر سکتا. مگر افسوس کہ ہماری تبلیغ آج قرآن سے خالی ہو گئی. ہم تبلیغیں کرتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں اور تبلیغ میں سب کچھ ہے مگر اللہ کا قرآن نہیں ہے. ہم واز کرتے ہیں، وازوں میں حکایتیں بھی ہیں، وازوں میں شعر بھی ہیں، وازوں میں ایک دوسرے پر تنقیدیں بھی ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں، کدورتیں بھی ہیں، اپنی خواہشیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کا قرآن نہیں ہے. جب سے قرآن ہمارے واز سے نکل گیا، ہمارے درس سے نکل گیا، ہمارے فکر و نظر سے نکل گیا، ہمارے نظریے سے نکل گیا، ہمارے فکر سے نکل گیا، ہمارے فلسفے اور نظام سے نکل گیا، ہماری زندگی سے نکل گیا، تب سے ہم اجڑ گئے، ویران ہو گئے، برباد ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مصعب بن عمیر یہ میرا قرآن ہے، گھر گھر جا کر اس قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا، پھر اس کا مفہوم سمجھانا، پھر اس کا پیغام پہنچانا. اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا. منہاج القرآن کے وابستگان اور جامعہ کے فارغ التحصیل طلباء حرز جان بنا لیں اس بات کو کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں موت کے دن تک اس طرح سینے سے لگائیں کہ اپنا بولنا، چلنا، اوڑھنا، بچھونا، آپ کا واز، تقریر، تحریر، ہر شے اول سے لے کر قرآن کے رنگ میں ڈوبی ہونی چاہیے، قرآن کا رنگ ہونا چاہیے، اس طرح کہ آپ کو اور قرآن کو جدا نہ کیا جا سکے. حضور علیہ السلام نے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تعریف فرمائی اور فرمایا کہ علی کی تعریف یہ ہے کہ علی اور قرآن اس طرح اکٹھے ہیں اور یہ حوض کوثر پر جب علی مجھ سے ملنے آئیں گے تب بھی علی قرآن سے جدا نہ ہوگا. آج کے دن سے لے کر حوض کوثر تک علی اور قرآن اکٹھے رہیں گے رضی اللہ تعالیٰ. یعنی یہ ان کی ایک فضیلت بیان فرمائی. خیر وہ 12 آدمیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے مبلغ روانہ فرمائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ جو یہودی تھے اور باقی قبائل تک پیغام پہنچا. اگلا سال آیا تو 72 افراد قبول اسلام کے لیے آئے. 72 افراد قبول اسلام کے لیے. اب یہ سب سے بڑی جماعت تھی اور اس 72 افراد کی جماعت نے جب قبول اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی. اب میں وہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں جو میں نے کہا، روایاتی پہلو اور انقلابی پہلو. اب تک تو جو پیغام انہیں پہنچا تھا وہ روایاتی پہلو تھا، عقیدہ بھیجا تھا ان تک، عبادات کا پیغام، توحید کا پیغام، آخرت کا پیغام، اخلاقیات کا پیغام، اعمال صالحہ کا پیغام، شرک کو چھوڑنے کا پیغام، فسق و فجور کو چھوڑنے کا پیغام، ایمان کے نور کو اپنانے کا پیغام. اب تک تو یہ تعلیم تھی. جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ 6 پہلے تھے، 12 اور ہو گئے، کتنے بنے؟ 18. 72 اور آ گئے، کتنے ہو گئے؟ 90 لوگ ہو گئے اس بستی میں. تو جب 72 افراد آئے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کرنے لگے اسلام کی. اب بیعت ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے بیعت کے وقت ان کے وفد کے جو سربراہ تھے حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بعض کتابوں میں دوسرا نام بھی آتا ہے، وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے اس وقت اس جماعت سے کہا کہ تم جو اسلام کی بیعت کر رہے ہو دست مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بیعت کیا ہے؟ اب جو بات سوچنے والی ہے اور توجہ طلب ہے نقطہ،
بڑے انہماک سے سمجھیں. بھئی بیعت تو اسی اسلام کی ہے جو 2 سال پہلے 6 آدمی کر چکے تھے. بیعت تو اسی اسلام کی ہے جو پچھلے سال 12 آدمی بھی کر کے گئے تھے. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سال جس اسلام کی تعلیم انہیں دیتے رہے تھے. اور بیعت اسی اسلام کی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال سے مکہ میں بھی فرما رہے تھے. یہاں بیعت کے وقت یہ سوال کرنا کہ کیا تمہیں معلوم ہے اسلام کی جو بیعت کر رہے ہو اس کا معنی کیا ہے، اس سوال کا کیا مفہوم، کیا ضرورت. اب وہ روایاتی پہلو کے دائرے سے نکال کر ان لوگوں کو اسلام کے انقلابی اور جہادی پہلو کی طرف گامزن کرنا چاہتے تھے. تو کھڑے ہو کے کہا انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس. پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کی بیعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر تم دائرہ اسلام میں داخل ہو کر حضور کے دست اقدس پر بیعت کر لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد ہر سرخ اور سفید سامراج کے خلاف جو ظالم ہے، جو استعماری ہے، جو طاغوتی ہے، جو اللہ کے دین کا دشمن ہے، دست مصطفیٰ پر بیعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آج کے بعد ہر ظالم طاقت کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہو گیا ہے. اعلان جنگ ہو گیا ہے. اب تمہیں لڑنا ہوگا، قربانیوں کا سفر شروع کرنا ہوگا. انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، بیعت کر لی اور ساتھ دعوت دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعوت ہے کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، مکہ چھوڑ کر ہمارے ہاں آباد ہو جائیں. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ہاں آتا ہوں مگر تمہیں معلوم ہے کہ میرے لے جانے کی قیمت کیا ہوگی، میرے ساتھ لے جانے کی قیمت کیا ہوگی جو تمہیں ادا کرنا پڑے گی. عرض کیا حضور فرما دیں ہم ادا کرنے کو تیار ہیں. فرمایا مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی گردنیں کٹوانی پڑے گی، اپنے خون کا نذرانہ دینا پڑے گا، اپنی جان و مال عزت و آبرو سب کچھ لٹانا ہوگی. اگر سب کچھ لٹانے پر تیار ہو تو مجھے ساتھ لے چلو، میں لے چلتا ہوں. اور اگر جان مال عزت آبرو اور خون سب کچھ لٹا نہیں سکتے تو پھر بہتر ہے مجھے یہیں رہنے دو. یہ فرق ہے روایاتی اور انقلابی پہلو کا. یہاں سوال ہو سکتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو آپ نے توحید کی دی ہے، رسالت کی دی ہے، حج کرنے کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حلال و حرام کے احکام سمجھائے ہیں، اس میں گردنیں کیسے کٹ جائیں گی، خون کیسے بہیں گے، جانیں کیسے جائیں گی، مال و دولت کیسے لوٹے گا؟ یہ فساد کی بات ہو رہی ہے، یہ تو خون خرابے کی بات ہو رہی ہے. دعوت آپ نے توحید اور اخلاق، روحانیت اور نماز کی دی ہے اور بات ادھر خون بہانے کی ہو رہی ہے. یہ دونوں کا کیا جوڑ ہے آپس میں؟ مگر چونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ دعوت تو انسانوں کی تیاری کی دعوت تھی، وہ ایمان کی تیاری کی دعوت تھی. مقصود یہ تھا کہ جب ایمان کی شمع روشن ہو جائے تو کفر و طاغوت کے نظام کے خلاف انسان صف آرا ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، گردنیں، جان، مال، عزت، آبرو، خون، آپ اور آپ کے مشن کی خاطر جس شے کی بھی قربانی مطلوب ہوگی ہم ہر شے قربان کر دیں گے، آپ ہمارے ساتھ آئیں. حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا. اس پر ان میں سے بھی ایک شخص کھڑا ہوا اہل مدینہ کے وفد سے. اس نے عرض کیا آقا ایک بات ہم بھی آپ سے پوچھ لیں؟ فرمایا پوچھ لو. اس نے کہا یہ وعدہ کریں ہم سے آپ اس سوال کا جواب دیں کہ ہم آپ کی خاطر سب کچھ لٹا دیں گے جب اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا کر دے گا اور آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع کی گفتگو سنا رہا ہوں آپ. جب اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرما دے گا اور اقتدار آپ کو اللہ پاک عطا فرما دے گا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جانیں ہم قربان کرتے رہیں اور جب اقتدار کا وقت آئے آپ پلٹ کر پھر اپنے پرانے مکے والے رشتہ داروں کو سارا کچھ سونپ دیں. یہ وفد کے ایک آدمی نے سوال کیا. کھڑے لوگ تھے، دو ٹوک بات کرتے تھے، سادہ لوگ تھے، بلدار نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے اس کا جواب عطا فرمایا. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا. اگر تم نے میرے اور میرے مشن کی خاطر
اپنی جان و مال, عزت و آبرو, خون سب کچھ لٹانے کا قسم کھائی ہے. تو میں بھی کہتا ہوں دمی دمکم وحدمی حدمکم انی اسالم من سالمتم وحارب من حاربتم. سن لو اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. اس سودا کے ہو جانے کے بعد آج میرا خون تمہارا خون ہے اور تمہارا خون میرا خون ہے. میری عزت تمہاری عزت ہے, تمہاری عزت میری عزت ہے. جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا, جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا. وہ رشتے کٹ گئے اور نئے رشتے جڑ گئے. اس معاہدے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گروہ در گروہ مدینہ روانہ کرنا شروع کر دیا, بھیجنا شروع کر دیا. اب چلے جاؤ. منصوبہ بندی شروع ہو گئی. جب کم و بیش اکثر صحابہ سوائے ان کے جن کا بھی نکلنا ممکن نہ تھا مدینہ طیبہ پہلے منتقل ہو گئے. آپ رہ گئے, سیدنا علی شیر خدا رہ گئے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے, یہ چند کمزور رہ گئے. تب سب سے آخر میں آقا نے مدینہ کی طرف ہجرت فرما لی. تو بیعت عقبہ ثانیہ اور ہجرت اور اس کے بعد کا سارا سفر یہ اسلام کے انقلابی اور جہادی پہلو کا سفر ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے اوپر قتال یعنی باطل کے ساتھ جنگ اور معرکہ آرائی, اسلام کا یہ پہلو جب تمہارے اوپر اترا اور غالب اور نافذ ہوا اور جہاد کی آیتیں اتری اور باطل نظام کو ہٹا کر اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دو, جب یہ حکم فرض کے طور پر تم پر آ گیا وَكُرْهُ لَكُمْ, تو ہمیں پتا ہے کہ تمہیں پسند نہ ہوا, تمہیں پسند نہ تھا. یہ کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو, کافروں اور منافقوں کو نہیں, مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے. فرمایا کہ جب قتال باطل سے معرکہ آرائی, تصادم اور تمام طاغوتی نظام کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان کیا گیا اور یہ فیصلہ, یہ اعلان, اللہ کا یہ حکم تمہیں پسند نہ تھا, تمہارے لیے ناگوار تھا, چونکہ تمہاری اکثریت یہ چاہتی تھی بس صرف وہ واعظ اور درس اور نماز روزے والا اسلام رہتا تو اچھا تھا, اس میں کوئی نقصان تو نہیں تھا نا. اس میں تو خدا جانے مارے جائیں, لٹ جائیں, کاروبار پس جائے, جان پس جائے, عزتوں پر حملے ہو جائیں, اولاد چھن جائے, بنی بنائی عزت جاتی رہے, مال جاتا رہے, دکان جاتی رہے, کاروبار جاتا رہے, کھیتیاں چھن جائیں, بیویاں چھن جائیں, خدا جانے بالکل لٹ جائیں, جان سے مار دیے جائیں. اس میں تو خطرات ہی خطرات ہیں. مگر پہلا حصہ اچھا تھا. قرآن نے کہا ہمیں معلوم ہے جب تم پر قتال یعنی مار کا آرائی کا حکم آیا اور وہ تمہیں ناگوار تھا, فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا, سن لو کہ ایسا ہوتا ہے کبھی تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو, وہو خیر لکم, مگر حقیقت میں بالآخر وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی. وعسیٰ ان تحبوا شیئا, اور کبھی تم کسی چیز کو اپنی طبیعت کے مطابق پسند کرتے ہو کہ ایسا ہو, وہو شر لکم, اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, ان حقیقتوں کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مسلمان یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں, حج کے مہینے, کون سے؟ یہ جو حج کے مہینے ہیں, حرمت والے مہینے, ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ان میں بھی جنگ کرنی چاہیے؟ جنگ کا حکم آ گیا نا. اب سوال کیا کہ حج کے مہینوں میں بھی جنگ ہو, باطل سے ٹکراؤ, تصادم, معرکہ آرائی, کیا حج کے مہینوں میں بھی ہوگی؟ فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر, فرمایا نہیں, حج کے مہینوں میں گناہ ہے. حج کے مہینوں میں بولیے گناہ, حج کے مہینوں میں جنگ منع ہے, حکم آ گیا. مگر اب ذرا توجہ طلب نقطہ, حج کے مہینوں میں کافروں سے, مشرکوں سے, باطل طاغوتی طاقتوں سے بھی جنگ کرنا حج کے ایام میں اور مہینوں میں منع. مگر وصد عن سبیل اللہ, مگر یہ سن لو اللہ کی راہ سے روکنا, حج کے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے, اس کو ایک طرف رکھ لو, گناہ ہے حج کے مہینوں میں جنگ. مگر اب دوسرا رخ بھی سمجھ لو, وصد عن سبیل اللہ, مگر اللہ کی راہ سے روکنا حج کے مہینوں کی جنگ سے بھی بڑا گناہ ہے.
اللہ کی راہ سے روکنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کی راہ اور اللہ کے دین سے کفر کرنا یہ اس جنگ سے بھی بڑا گناہ ہے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کی طرف آنے سے روکنا یہ اس جنگ سے بھی بڑا گناہ ہے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اللہ کے گھر سے رہنے والوں کو نکالنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. جنگ کے مہینوں میں، حج کے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر 4 گناہ اس سے بھی بڑے ہیں. 4 گناہ اس سے بھی بڑے ہیں. ایک تو مکہ سے لوگوں کو نکالنا، اس سے بڑا گناہ. ایک خانہ کعبہ کی طرف لوگ آنا چاہیں حج کے لیے اور انہیں روکنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور 2 کفر بہی، اللہ کے دین سے کفر کرنا، اس سے بڑا گناہ ہے. اور یہ بات سب جو ہو رہی ہے اہل ایمان کے لیے ہو رہی ہے، اہل ایمان کے لیے. تو اللہ کے دین سے کفر، اہل ایمان کون سا کفر کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کو نہ ماننا، اس کے نفاذ میں رکاوٹ بننا. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کے نفاذ میں رکاوٹ بننا. اور فرمایا اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، بے شک قتل کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بننا یہ فتنہ ہے، اور فتنہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بننا یہ فتنہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ اس قتل سے، خون خرابے سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اللہ پاک نے ایک بات واضح کر دی کہ حج کے ایام میں تلواریں روک دی جائیں، حج کے ایام اور حج کے مہینوں میں کسی کا خون نہ بہایا جائے، اور کافروں مشرکوں سے جنگ کرنا بھی حج کے مہینوں میں گناہ قرار دے دیا گیا. مگر اس گناہ کی سنگینی ایک طرف، اے اہل ایمان اور اے اہل اسلام، قرآن مجید کی تعلیم کے انقلابی پہلو پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حج کے مہینوں میں جنگ اللہ نے گناہ قرار دیا، مگر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی راہ میں رکاوٹ حج کے مہینوں اور شہر مکہ میں جنگ کرنے سے بھی بڑا فتنہ قرار دیا. جو لوگ اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، نفاذ دین کی راہ میں راستے مسدود کرتے ہیں، اور ایسا فتنہ برپا کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اور مسلمان دین حق کے نفاذ اور غلبے کی راہ سے ہٹ جائیں، فرمایا یہ قتل کرنے اور اللہ کے شہر میں خون بہانے اور جنگ و جدال کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور پھر یہاں فرمایا آخر میں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یاد رکھ لو مسلمانوں، یہ کافر لوگ. اور آگے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اہل کتاب یہودی اور نصارہ، ان کی بات کی. فرمایا یہ کافر لوگ اور دین کے دشمن یہ تمہارے خلاف ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے. پیشین گوئی کر رہا ہے قرآن کی پیشین گوئی ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، دین کے دشمن اے امت مسلمہ تمہارے خلاف ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے. یہودی نصارہ دین دشمن ہمیشہ تمہارے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. کبھی سیاسی جنگ، کبھی اقتصادی جنگ، کبھی میدان کی دفاعی جنگ، کبھی اقتصادی پابندیاں، کبھی اقتصادی دباؤ، کبھی UN اقوام متحدہ کے فلور پر تمہارے خلاف جنگ ہوگی، کبھی بوسنیا کی سرزمین پر مسلسل تمہارا خون بہایا جاتا رہے گا، کبھی فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جاتا رہے گا، کبھی کشمیر کی سرزمین پر مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جاتا رہے گا. الغرض شرق سے غرب تک ان استطاعوا، جہاں ان کی طاقت ہوگی، جہاں ان کا بس چلے گا، کبھی خلیج میں، کبھی ایران میں، کبھی عراق میں، کبھی لیبیا میں، کبھی سوڈان میں، کبھی الجزائر میں، دنیا کے جس خطے پر ان استطاعوا ان کا بس چلے گا، ان کافروں کا جہاں بس چلے گا، جہاں طاقت ہوگی، یہ تمہارے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. کبھی سیاسی دباؤ کی جنگ، کبھی اقتصادی دباؤ کی جنگ، کبھی دفاعی دباؤ کی جنگ، کبھی ایٹمی حوالے سے امداد روکنے کی جنگ. الغرض اے مسلمانوں، کافر اپنا دباؤ تمہارے اوپر برقرار رکھیں گے،
اپنا گھیرا تمہارے اوپر تنگ کرتے رہیں گے، ان کی تلواریں بندوقیں تمہارے سینوں کو چھلنی کرتی رہیں گی، تمہاری آزادیاں وہ چھینتے رہیں گے، تمہارے وطن وہ چھینتے رہیں گے، تمہارا حق خود ارادیت وہ چھینتے رہیں گے، تمہارے سکھ چین وہ چھینتے رہیں گے، تمہارے گھر بار لوٹتے رہیں گے، تمہیں اپنی زمینوں سے باہر نکالتے رہیں گے۔ ان کا فتنہ، سازش، دشمنی، عداوت اور جنگ تمہارے خلاف کسی نہ کسی روپ میں ہمیشہ جاری رہے گی۔ باری تعالیٰ ایسا کیوں ہوگا؟ وہ ہمیشہ امت مسلمہ کے خلاف ایسا ظلم کیوں جاری رکھیں گے؟ قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ کر دیا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کا اعلان بڑا واضح ہے، ہماری طبیعتیں چاہیں قبول کر لیں، طبیعتی چاہیں کفر اور انکار کی راہ پر چل پڑیں۔ قرآن نے کہا عالم کفر، عالم اسلام کے خلاف ہمیشہ مختلف شکلوں کی جنگ جاری رکھے گا۔ کیوں؟ حتی یردوکم عن دینکم، ان کا مقصد فقط ایک ہوگا کہ اس دباؤ سے تنگ آ کر، ان پریشانیوں سے تنگ آ کر، ان پابندیوں سے تنگ آ کر وہ وقت آ جائے کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو۔ اور جو جو ملک اللہ کے دین کو چھوڑنے کا اعلان کرتے جائیں گے، اللہ کے دین کی راہ سے ہٹنے کا اعلان کرتے جائیں گے، ان پر سے جنگی پابندیاں، سیاسی دباؤ اٹھایا جائے گا، ان کو امریکہ تحفظ دیتا جائے گا، ان کو مغربی سامراج اپنے تعاون کی یقین دہانی کراتا جائے گا، ان کی کرسیوں کی حفاظت کی یقین دہانی ہوتی جائے گی۔ اور جب تک جو لوگ اللہ کے دین کے نفاذ کے راستے پر گامزن رہیں گے، تب تک کفر کی تلوار اور ظلم اور سامراج کی تلوار ان کے سروں پر لٹکتی رہے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے دین کو چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ کیا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیا امریکہ، اسرائیل، مغربی سامراج، اس کے اتحادی کیا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں؟ ایسی بات کوئی نہیں چاہتا۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ قرآن کہتا حتی یردوکم عن دینکم، وہ چاہتے ہیں تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اب دین سے پھرنے کا معنی کیا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں دین سے پھرنے کا مطلب حج پر نہ جاؤ، حج کرنا چھوڑ دو؟ بولیے، کیا چاہتے ہیں عمرے نہ کرو، روضہ رسول کی زیارت نہ کرو؟ یہ مطلب ہے جی؟ کیا وہ چاہتے ہیں نمازیں نہ پڑھو، رمضان آئے تو روزے نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو؟ بولیے، کیا ان کا یہ مطلب ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ ربیع الاول میں حضور کا میلاد نہ کرو، یا 11ویں شریف نہ کرو، یا ختم نہ کرو، یا 27ویں رات میں صلاۃ و تسبیح نہ پڑھو؟ کیا ان کا مطلب یردوکم عن دینکم کا مطلب یہ روایاتی دین ہے؟ یہ جو رسم ہے دین کی، روایاتی دکھ ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اعمال ہیں، نوافل ہیں، مختلف دینی رسمیں ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ قربانی کرنا چھوڑ دو، عید الاضحیٰ نہ پڑھو؟ سوال یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں، قرآن نے کہا وہ تمہارے اوپر جنگ جاری رکھیں گے اس دن تک جب تک کہ تم دین سے پھر نہ جاؤ۔ تو دین سے پھرنے کا مقصود کیا ہے؟ میں یہی نقطہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ دین کا روایاتی پہلو چھڑانا ان کا مقصد نہیں ہے۔ اس سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، اس سے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ وہ جو دین سے پھرانا چاہتے ہیں، دین کی راہ چھڑانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں دین کو مذہب کے طور پہ قبول کرتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نماز جمعہ کے اجتماعات میں آتے رہو، تقریریں سنتے رہو علماء کی، ہمیں کیا اعتراض ہے، عیدیں پڑھو، ایک کی بجائے 10 قربانیاں کرو، 50 لاکھ لوگ حج کرنے پر جاؤ، روضہ رسول کی زیارت کرو، بزرگوں کی عرس کرو، میلاد کرو، اجتماع کرو، دعائیں کرو، شب بیداریاں کرو۔ جہاں تک دین کا عباداتی پہلو ہے، دین کا معاملاتی پہلو ہے، دین کا روایاتی پہلو ہے، دین کا اعتقاداتی پہلو ہے، وہ کہتے ہیں یہ کرتے رہو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرو مگر دین اسلام ایک سیاسی قوت بن کر دنیا میں ابھرنے نہ پائے، دین اسلام کسی ملک کا سیاسی نظام بن کر نافذ نہ ہونے پائے، دین کی ثقافت بلند نہ ہو، دین کی سیاست بلند نہ ہو، دین کی معیشت بلند نہ ہو، اور مغربی جمہوریت کے مقابلے میں قرآن کا دیا ہوا تصور سیاست
تمہاری پارلیمنٹ کے اندر داخل نہ ہو، قرآن کا نظام نافذ نہ ہو، سنت محمدی کا نظام نافذ نہ ہو۔ ان کا مدعا یہ ہے کہ دین کی سیاسی قوت نہ ابھرے، اسلام کے نظام کا نام چھوڑ دو، نظام مصطفیٰ کا نام چھوڑ دو، مصطفی انقلاب کا نام چھوڑ دو، سرزمین پر اللہ کے دین کو ایک سیاسی قوت کے طور پر انقلاب کے ذریعے بپا کرنے کا نام چھوڑ دو۔ باقی مسجدوں میں جو جی چاہے کرتے پھرو، خانقاہوں میں جو چاہے کرتے پھرو، کلخانیاں کرو، واز کرو، نکاح پڑھو، طلاق دو، طلاق کے مسئلے سمجھو، سارا کچھ معاملات کو دین کے مطابق چلاؤ، مگر ریاست دین کے مطابق نہ چلے، اسمبلی دین کے تابع نہ ہو، پارلیمنٹ دین کے تابع نہ ہو، جمہوری نظام قرآن اور سنت کے تابع نہ ہو، اور شریعت محمدی عالم اسلام کے کسی ملک کا نظام نہ بن سکے۔ وہ چاہتے ہیں یردوکم عن دینکم، کہ دین کے اس پہلو سے تمہیں پھیر دے۔ اور آج جس اصطلاح کو قرآن نے یردوکم عن دینکم کہا تھا، یہ تمہیں اپنے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ آج امریکہ اور مغربی سامراج اس اصطلاح کو بنیاد پرستی کے نام سے آگے بڑھا رہا ہے۔ آج امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر بنیاد پرستی کا نام لے کر کے ہم دنیا سے بنیاد پرستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بنیاد پرستی کے خاتمے کے نام پر دنیا سے اسلام کی ثقافت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ بنیاد پرستی اور فنڈامنٹلزم کے خاتمے کے نام پر دنیا سے اسلام کے دینی سیاسی تشخص کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کے نظریاتی تشخص کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کی سیاسی قوت کو مٹانا چاہتے ہیں، اور نام لے رہے ہیں بنیاد پرستی کا خاتمہ۔ میں پوچھتا ہوں بنیاد پرستی کیا ہے؟ کون اس دنیا میں بنیاد پرست نہیں ہے؟ امریکہ ویسٹرن ڈیموکریسی اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے، انسانی بنیادی حقوق کا۔ ان کے بھی کچھ بنیادی تصورات ہیں۔ کیا امریکہ اپنے بنیادی تصورات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ امریکہ سے کہا جائے بنیادی انسانی حقوق ختم کر دو، کرے گا؟ ڈیموکریسی ختم کر دو، کرے گا؟ کیپٹلسٹک اکانومی ختم کر دو، سرمایہ داریت، کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں، یہ ہمارے بنیادی تصورات ہیں۔ امریکہ یورپ کو کہا جائے فری کلچر ختم کر دو، کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں، یہ ہمارے بیسک ویلیوز ہیں، یہ ہمارا بیسک کلچر ہے، یہ ہمارے بیسک اور فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں۔ جب تم اپنے فنڈامنٹل سے، تم اپنے بنیادی تصورات سے ہٹنے کو تیار نہیں، تو مسلمان سے توقع کیوں کرتے ہو کہ وہ اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ جائے، اپنے بنیادی تصور سے ہٹ جائے؟ ہندوؤں کے بھی کچھ بنیادی تصورات ہیں، وہ اسے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیلی ریاست کے بھی بنیادی تصورات ہیں، تم انہیں اس تصور سے ہٹانے کو تیار نہیں۔ اشتراکی کمیونسٹ ریاستوں کے بنیادی تصورات ہیں، تم انہیں اس بنیادی تصور سے ہٹانے کو تیار نہیں۔ بوسنیا میں جو مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے وہ کس بنیاد پر؟ وہ بھی ایک بنیاد ہے۔ تم اپنی بنیادوں کی خاطر لاکھوں انسانوں کا خون بہاتے چلے جاؤ، تم بنیاد پرست نہ بنو۔ مسلمان اپنے بنیادی عقیدے اسلام کے نظام کی بات کرے، وہ بنیاد پرست کہلائے؟ یہ 1400 سال قبل قرآن کی بیان کردہ پیشین گوئی ہے کہ عالم یہودیت اور عالم کفر مسلمانوں پر دباؤ، جنگی دباؤ قائم رکھے گا جب تک مسلمان اپنی راہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اس راہ سے ہٹانے کو بنیاد پرستی کا خاتمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی آج عالم اسلام کے ان ملکوں کی جہاں بنیاد پرستی کے خاتمے کے تصور کو قبول کر لیا گیا، سوڈان میں نام نہاد مسلمانوں کی حکومت اور سیاسی قیادت نے سوڈان میں بنیاد پرستی کے خاتمے کے نام پر اسلامی نظام کی خاطر کام کرنے والی تحریکوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب وہاں اسلامی نظام کی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ الجزائر میں اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرنے والی تحریکوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب وہاں اسلامی نظام کی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوستو، دکھ اور درد کی بات ہے، خدا جانے پاکستانی قوم کے شعور کی آنکھ کب بیدار ہوگی۔ ہماری سوئی ہوئی غیرت
کب بیدار ہوگی؟ ہمارا سویا ہوا ایمان احساس کی تمش کے ساتھ کب بیدار ہوگا؟ ہم آج تک مغربی پروپیگنڈا کی زد میں ہیں اور سیاست کو دین سے جدا رکھنا چاہتے ہیں. یہی تو عالم کفر کی خواہش ہے کہ مسلمان اپنی سیاست کو مذہب اور دین سے جدا کر دے. اس کا مقصد پورا ہو گیا. جب مذہب سیاست سے جدا ہو گیا تو مذہب خالی نماز جمعہ رہ گیا، مذہب خالی نکاح طلاق رہ گیا، مذہب خالی نکاح اور کلخانی رہ گیا. یہی امریکہ چاہتا ہے، یہی عالم کفر چاہتا ہے، یہی مغربی سامراج چاہتا ہے کہ مسلمان ذہنی طور پہ اس بات پر آ جائے کہ دین اور مذہب کو سیاست سے جدا کر دو، تاکہ مسجدوں میں مذہب بند ہو اور باقی پوری ریاست عالم کفر، نظام ظلم اور نظام استحصال کے مطابق چلتی رہے. اے مسلمانان پاکستان، اگر آپ اب بھی بیدار نہ ہوئے تو اپنے انجام کو سن لیں. الجزائر میں بنیاد پرستی کے خاتمے کے نام پر اسلامی تحریک، سیاست کی تحریک کو دبایا گیا، اور دبانے کے بعد اخبار اٹھا کے دیکھیے، آج الجزائر میں اگلا قدم یہ اٹھا کہ عورتوں کے سر پہ دوپٹہ لینے کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا. اب الجزائر میں عورتیں دوپٹہ لے کے نہ سکول جا سکتی ہیں، نہ کالج، نہ دفتر. جو عورت دوپٹہ لے گی اس کو نوکری سے اور سکول سے خارج کر دیا جائے گا. خالی دوپٹہ لینا بین کر دیا گیا ہے. تیونس، یہ الجزائر کی بات تھی، یہ ساؤتھ افریقہ سے ایک اخبار آیا ہے تیونس کے بارے میں. ٹونیزیا انوائٹس یورپ ٹو ہیلپ فائٹ فنڈامنٹلزم. مسلمان ملک ہے تیونس، اس کا صدر امریکہ واشنگٹن جا کر امریکہ اور یورپ سے اپیل کر رہا ہے، اے امریکہ اور یورپ والوں، ہمارے ملک سے اسلامیت کے خاتمے کے لیے ہماری مدد کرو. اخبار اٹھا کے دیکھو، 30,000 اسلامی ورکر گرفتار کر لیے گئے، حجاب غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا، دفتروں سکولوں میں دوپٹہ اور پردہ اوڑھ کر آنا ممنوع کر دیا گیا، عربی نظام تعلیم ختم کر دیا گیا، عربی زبان کی جگہ فرینچ آ گیا، ٹیلی ویژن فرانس کو دے دیا گیا، تاکہ پوری یورپی اور مغربی تہذیب کے ذریعے آئندہ آنے والی نسلوں کے دل و دماغ سے اسلام کے کوئی جراثیم بھی بچ گئے ہیں انہیں چن چن کر نکال لیا جائے. سوڈان، الجزائر، تیونس میں ہو چکا. مصر میں آج اسلامی نظام کی بات کرنے والی تحریکوں کو سرے عام کچلا جا رہا ہے. شام اور عراق جیسے ملکوں میں پہلے ہی خاتمہ ہو چکا تھا. اور میری بات سن لو، اب پاکستان کی باری سرے فہرست ہے. پاکستان کے دو بڑے سیاسی دھڑے، دونوں بڑے سیاسی دھڑے جو بدل بدل پر کرسی اقتدار پر آتے رہے ہیں، خواہ وہ پچھلی معزول حکومت ہے مسلم لیگ کی جو اتر گئی، اور خواہ وہ دوسری پیپلز پارٹی کی نگران حکومت ہے جو اندر ہے یا پہلے بھی رہی. میں پوری قوم کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، بدقسمت ہے یہ قوم جسے بیوقوف بنا کر پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے فراڈ کے لیے، کہ یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں وہ سارے ہماری طرف آ جائیں. ایک سیاسی چال ہے. اس قوم میں تعلیم کا تناسب نہیں ہے. جو لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں وہ بھی دین کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کے علاوہ معزول حکومت مسلم لیگ کے ساتھ ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے دین کا خاتمہ چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی دین اسلام کا ہمدرد نہیں ہے. آپ 2.5 سال تک پچھلی حکومت کی زبان سے، وزیر اعظم کی زبان سے جو اتر گئے، اور وزراء کی زبان سے ایمان سے کہیے خدا کے گھر میں بیٹھے، کیا 2.5 سال تک وہ یہ نہیں کہتے رہے کہ ہم بنیاد پرستی کا خاتمہ چاہتے ہیں؟
ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم بنیاد پرستی والا اسلام نہیں چاہتے. بولیے کہتے رہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے، نہیں کہتے رہے؟ وہ بھی بنیاد پرستی کے خاتمے کے نام پر اسلامی نظام کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں، تاکہ کل سرزمین پاکستان پر کوئی نظام مصطفیٰ، نظام شریعت یا مصطفی انقلاب کا نام لینے والا نہ ہو. اور وہ دوسرے جمہوریت کے علمبردار پی ڈی اے، جس کی چیئر پرسن خاتون نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کرتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ بنیاد پرستی کا خاتمہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. مسلمانوں، شعور کی آنکھیں کھولو. یہ بھی بنیاد پرستی کے خاتمے کی بات کر کے امریکہ سے اپنے اقتدار کی ضمانت لینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بنیاد پرستی کے خاتمے کی آوازیں بلند کر کر کے امریکہ سے تعاون کی مختلف ضمانتیں لینا چاہتے ہیں. مگر قوم ہے کہ وہ اندھی ہے، اس کی شعور کی آنکھیں بند ہیں. وہ اپنے دو ٹکے کے مفادات کی خاطر یا ادھر ہے یا ادھر ہے، وہ کوئی اور تیسرا راستہ سوچنے کو تیار نہیں ہے. ادھر سے مفاد مل جائے تو جن کو مفاد ملے وہ ادھر ہیں، جن کا ذوق ادھر چلا جائے وہ ادھر ہیں. ان کو سوائے ادھر اور ادھر دو کے اور دنیا میں نظر کوئی نہیں آتا. اور یہ دونوں تمہیں تباہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ کے دین کی جڑیں کٹیں گی، اسلامی ثقافت کا یہ خاتمہ کر دیں گے. فاشی اور یانی کا دور دورہ ہوگا. اسلام کا نظریہ تمہاری نسلوں کے ذہنوں اور دلوں سے نکال کے پھینک دیا جائے گا. اور وہ وقت دور نہیں. اگر ٹیونس میں اسلامی پردے پر بین ہو سکتا ہے، مصر میں یہ آرڈر پاس ہو سکتا ہے، الجزائر میں ہو سکتا ہے، تو آپ عرش سے آئے ہوئے ہیں، آپ پر کیوں نہیں ہوگا؟ آپ پر کیوں نہیں ہوگا؟ وہاں بھی مسلمان بستے تھے آپ کی طرح، کیسے کبھی نہیں ہوگا؟ وہاں بھی مسلمان بستے تھے. اگر وہاں کرف نے اپنی یلغار کے ساتھ اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، تو ان دو دھڑوں میں سے جو بھی مستحکم ہو گیا وہ صرف 2-3 سال کے اندر اندر پاکستان کا نقشہ بدل کے رکھ دے گا. نقشہ بدل کے رکھ دے گا. غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں دھڑوں کو مسترد کر کے اللہ کے دین کی غیرت کے ساتھ اس تیسری راہ کو پیدا کیا جائے اور قوم کے شعور کو بیدار کیا جائے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے قربان کر سکے، اور اس قوم کے شعور کی آنکھیں اللہ پاک کھول دے. وما علینا الا البلاغ.